من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ورسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الكلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أشجع الناس من خالف هواه صلوات على محمد وعلى آله اللہ کے ہمیں سارے سوال کی مجلس کی ہے اور حضرت مفتی جنوان سے مجلس ہے مضمون میں کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا میں نے بس ابھی یہاں پہ آنے کے بعد فیصلہ کیا اس مضمون کو پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرمائیے گا احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس کئی لاکھ احادیث ہیں معصوم میں اور غیر معصوم میں فرق یہی ہے کہ معصوم جو بولیں وہ حدیث ہے جو کام انجام دیں وہ سنت ہے جس کام کی تائید کر دیں وہ جائز ہے جسے روک دیں وہ حرام میرے جملے بہت رہے اللہ نے ہمیں کئی مرتبہ ایک ہم اپنی طرف سے تعریف کرتے ہیں کسی چیز کی یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے تعریف سے مراد یہاں ڈیفینیشن یہ چیز یوں ہے ہم ایک چیز سمجھیں اور ایک مرتبہ معصوم سمجھاتے ہیں اہم وہ ہے جو ہم سمجھیں اہم وہ ہے جو معصوم نے سمجھایا شیعہ اسے کہتے ہیں جو وہی سمجھے جو معصوم سمجھانا چاہا اوروں میں ہم میں یہی فرق ہے اب یہ میں نے موضوع یہاں پہ آنے کے بعد یہ سنا کہ بھئی حضرت مسلم کے عنوان سے بھی ہے اور چوک بھی غدیر چوک ہے تو پھر میں نے اپنا جو مضمون ہے یہاں آنے کے بعد تبدیل کیا ہے جو پیش کروں گا اسے محبت سے اس محبت سے دیکھیں اسی محبت سے سنیے گا اللہ کہ آپ نے یہ جملے سن لیجیے بہت سی ڈیفینیشن ہمارے نزدیک ہم تعریف ہم کہتے ہیں یہ چیز یوں ہے مثال کے طور پہ سرور کائنات دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں کچھ بچے پتھر مار رہے ہیں ایک آدمی کو پیغمبر اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو گئے مسلمان بچے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بچوں آپ اسے پتھر کیوں مارے کہ یا رسول اللہ ہاذا مجنون یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے تو آپ نے فرمایا ہاذا مریض یہ دیوانہ نہیں ہے یہ مریض ہے دیوانہ وہ ہوتا ہے جسے خدا سمجھنا ہے میرا موضوع اگر تھوڑی سی زحمت کریں گے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جدید مطالب ہوں گے لیکن ابھی کئی مرتبہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم مجنون اسے سمجھتے ہیں جس کی عقل کام نہ کرے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں نہیں یہ بیمار ہے جس کی عقل ہوتے ہوئے خدا کو تسلیم نہ ہو دیوانہ تو وہ حضرت گرامی پیغمبر کے سامنے تعریف کی گئی مولا علی کے سامنے تعریف کی گئی شام والے کی کہا یا علی بہت عقل مند ہو تو آپ نے فرمایا تم نے کیسے اندازہ لگایا وہ عقل مند
کہ یعنی ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا. آپ نے فرمایا تلکا حیلۃ، وہ تو مکاری ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرائے اور جنت تک پہنچائے. جو شے جہنم میں لے جائے وہ عقل نہیں ہے، وہ عیاری ہے. بھئی میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں کئی مرتبہ انسان سمجھتا میں بہت عقل مند ہوں. کسی آدمی نے کہا یاری میں بہت عقل مند، مولانا نے کہا تم نے اس کو دھوکہ دیا. کہ نہیں میں بہت عقل مند ہوں. مولانا نے کہا نہیں، سوچو، یہ مت سوچو کہ تم نے اسے دھوکہ دیا، یہ سوچو اسے بھروسہ کتنا تھا کہ وہ دھوکہ کھا گیا. ہمارے نزدیک بعض چیزوں کی ڈیفینیشن اور ہے، تعریف اور ہے. معصوم علیہ السلام کے نزدیک تعریف اور ہے. آئیے ہمارے نزدیک شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ لیکن مولا کائنات سے پوچھا گیا یا علی، رسول خدا فرماتے ہیں سب سے بہادر علی. اور جب بہادر کہنا ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں یہ شیر ہے. مختلف جانوروں سے تشبیہات دی گئی عربی میں. کہنا ہونا یہ بہت مکار ہے تو کہتے ہیں یہ لومڑی ہے. یہ دھوکے باز سے کہتے ہیں کہ یہ آستین کا سانپ. مختلف جانوروں سے مختلف تشبیہات استعارے دیے گئے ہیں. کہنا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ محنتی ہے تو کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی ہے. یہ جملے میرے بہت رہے ہیں جانے کے ہمیں کہنا ہوگا بہادر ہے تو کہتے ہیں شیر. اور اگر کوئی اسد اللہ ہو، اللہ کا شیر ہو، اس کا مطلب ہے سب سے بہادر ہے، کیونکہ اللہ کا شیر بننا بڑا مشکل ہے. توجہ، اور اللہ کے شیر بھی کم نہیں ہے. حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر. خاموشی بتا رہی ہے، میں جملہ نہیں پہنچا پا رہا. حضرت عباس علیہ السلام بھی اللہ کے شیر. اللہ کے شیر تو بہت ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ صرف مولا امیر المومنین اسد اللہ الغالب ہیں. اسد اللہ تو اور بھی، لیکن اسد اللہ الغالب صرف مولا کائنات ہیں. یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو وہ صرف علی ابن ابی طالب. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے مجمع؟ عزیزان گرامی، اس پورے تناظر کے اندر اب سرور کائنات نے فرمایا سب سے بہادر ہے میرا بھائی علی. تو صحابہ نے آ کے سوال کیا یا علی بتائیے بہادر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اشجع، سب سے شجاع بہادر. اشجع یعنی سب سے زیادہ بہادر. اللہ کبیر میں اللہ اکبر، ویسے ہی اشجع اکبر یعنی سب سے بڑا. توجہ، اشجع یعنی سب سے بہادر. مولا نے فرمایا اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے بہادر وہ ہے جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے. میں اپنا مضمون اب تک نہیں پہنچا پایا. میں نے اسی حدیث کو عنوان قرار دیا. دوبارہ ذرا سن لیجئے گا. میں نے یہ عنوان کیوں دیا ہے؟ حضرت محسن کی شہادت مجھ سے کہا گیا کہ تابوت ملامت ہوگا. اب بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں واضح ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ بہت سے ہمارے شیعہ سوال اٹھاتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. میں اسی کا جواب دینے کے لیے مولا کی حدیث پیش کر رہا ہوں. جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے وہ سب سے بہادر. جو بزرگوں پہ تلوار اٹھا لے وہ بہادر ہے. اب پہنچ گئے، جو پہنچ گئے انہیں سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بڑا محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. مجمع اسی محبت سے سنے گا. آئیے ایک طرف آ کے مجھے خندق کو پیش نہیں کرنا، لیکن مجھے خندق کا سہارا لینا کہ جو ابھی تک نوجوان یا میرے بھائی میرے بزرگ نہیں پہنچ سکے انہیں بھی پہنچا دوں. تو خندق کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ اس بات کو پہنچا سکتا. آپ نے سنا ہے نا سرور کائنات کی حدیث کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ الضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. میرے بھائی علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آپ نے سینکڑوں مرتبہ حدیث کو سنا ہوگا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. اب سب نے لکھا مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں خندق میں. تھوڑی سی
توجہ کرنے دیگا 70 سے زیادہ مولانا نے ضربتیں چلائی ہیں غزوہ خندق میں، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ضربت علی، علی کی ایک ضربت 70 نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنا میرے بھائی کی ایک ضربت کا ثواب ہے۔ مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں۔ تو آقا مظاہری کا جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہتے ہیں کہ مولا نے 70 ضربتیں چلائیں، ایک ضربت روکی تھی۔ جب سینے پہ سوار ہوئے عمر ابن عبدالود کے اور اس نے گستاخی کی، مولا تلوار اٹھا چکے تھے چلانے کے لیے، مولا نے روک لیا۔ آقا مظاہری کہتے ہیں میرا دل یہ کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی۔ اب پہنچ گئے بہت سے لوگ، وہ جو ایک ضربت مولا نے روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ایک صحابی نے خود سوال کیا تھا یا علی جب آپ نے گرا ہی لیا تھا، ان کا نام نہیں لے سکتا، یا علی جب آپ نے عمر ابن عبدالود کو گرا ہی دیا تھا تو آپ سینے سے کیوں اترے؟ کہ میں چاہتا تھا صرف قربتاً للہ۔ جب اس نے گستاخی کی میں نہیں چاہتا تھا ایک رتی برابر بھی میرا نفس شامل ہو، اس نے میری گستاخی کی تھی، میں چاہتا تھا اپنے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مارو۔ گستاخ رسالت پہ تلوار چلا رہا تھا، میں چاہتا تھا پیغمبر ہی کے لیے رہے، محبوب خدا کی گستاخی کی تھی تو میں اللہ کو راضی کرنا۔ توجہ ایک ضربت روکی مولا نے ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ابھی بھی اگر سارا مجمع ساتھ نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا نے ایک ضربت روکی، پیغمبر نے کہا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس توجہ فروع دین میں 6 نمبر پہ جہاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد 6 نمبر پہ جہاد۔ جس علی کی پہلی 5 فروعات کی عبادت نہیں، فروع دین عبادت ہے جس میں قصد قربت شرط ہے، قربت اللہ۔ جس علی کی 6 نمبر کی عبادت جہاد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اسی علی کو حق ہے کہ وہ کہلائے میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ یہ اوروں کو حق ہی نہیں ہے۔ سمجھ کے جواب دیں گے، مل کے اونچی آواز سے جواب دیں گے۔ غدیر چوتھا کا نعرہ تو غدیر ہی ہونا چاہیے۔ اجانے کہ میں جانتا ہوں جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائیں گے حضرات۔ اجانے کہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں مولا امیر علیہ السلام، میں کیونکہ کچھ علمی موضوع ہے اور تھوڑا اختلافی موضوع ہے میں جس کو پیش کر رہا ہوں، بڑے محتاط انداز سے کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، کسی کی دلالاری مقصود نہیں ہے، صرف اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کے لیے مولا امیر علیہ السلام کا دفاع پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو تلوار چلانا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد تلوار کا روکنا ہے۔ توجہ، اور علی شیر خدا ہیں، بہادروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، ایسوں سے نہیں لڑتے جو اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے۔ میں کہا کہ ایک سوال اٹھایا جاتا کہ مولانا نے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو میں تو ایسا نہ، تو پھر آپ اسی لیے آپ ہیں نا کہ آپ علی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی علی بن سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے آدمی ایسا بنایا ہے نہیں جو علی بن رہا ہے، وہی کی مولا کائنات اللہ نے خلق کی۔ اللہ کے ہمیں علی جناب مولا کائنات کی جنگ میں سخت ہے، جو میں پڑھوں گا بہت نازک دکھا کے پڑھوں گا، مجبوری ہے کہ مضمون مجھے اپنے مقصد کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھیں عقائد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اگر ہم شیعہ ہیں تو عقیدہ الگ ہے تبھی تو ہم شیعہ ہیں۔ اللہ کے نام میں جملے پیش کر رہا ہوں، کچھ اور فرمائیں تو مولا کائنات کے لیے آپ نے کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ پڑھوں گا،
آخری واقعہ سن رکھا ہوگا. نتیجہ دیکھیں واقعات آیات وہی ہیں, نتیجہ سب اپنے اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں. میں جانتا ہوں مجمع بہت محبت سے اور بہت یعنی کہنے کہ آپ کی نظروں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. حیدر گرامی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا کے سامنے دو خواتین ایک بچے کو لے کے آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں بچہ میرا. دو واقعات ہیں, ایک میں ہے دو بچے, ایک لڑکا ہے اور لڑکی, دونوں کہتے ہیں لڑکا میرا. وہ واقعہ نہیں. مولا کے واقعات, مولا کے جو فیصلے ہیں بہت زیادہ. یہ واقعہ جو مشہور ہے کہ ایک ہی بچہ لے کے آتی ہیں دو خواتین, دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. مولا دونوں سے کہتے ہیں خود فیصلہ کر لو بچہ کس کا. نہیں بولتی. پھر مولا سوال کرتے ہیں بتاؤ بچہ کس کا, دونوں کہتی میرا. مولا نے مرتبہ آواز دی, مولا کے غلام تھے بلکہ غلام نہیں تھے, خود شہزادے تھے حضرت قمر. حضرت قمر حضرت فضا بہن بھائی تھے, حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھی. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. شہزادہ اور شہزادی کے حضرت قمر, آپ نے دیکھا افریقی لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں, قدامت ہوتے ہیں. جناب قمر بہت طاقتور تھے, شہزادے تھے اور بہت زیادہ ان کا قد بڑا تھا. انہوں نے تو سنا مکے مدینے میں کوئی آخری نبی ہے, کسی آدمی نے کہا میں آخری نبی ہوں. ان کا ایک بھائی ہے جو ہر میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے. تو حضرت قمر نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں, اور وہ مقابلے کے لیے آئے تھے. ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی ہیں کیسے. جب وہ دونوں مدینے آئے, مولا کی زیارت کی تو مولا ہی کے ہو گئے. جناب قمر نے بس ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں جو میں سوچ کے آیا تھا یہ اور ہے, میں کوئی پہلوان سوچ کے آیا تھا, اب پتا چلا یہ کوئی ولی ہے. تب مست قلندر تب مست قلندر داماد پیغمبر داماد پیغمبر زہرا کا شوہر حسین کا بابا آدم کا مولا موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا مولا قمر کہے مالک اشتر ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا. نعرہ حیدری حیدری آواز بلند کر صلوات. توجہ فرمانا سے ذہن کتاب کا نام بتا دو تاکہ ذہن میں شبہ نہ ہے. الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا, جو بیوی جناب سیدہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے, اگر انسانی نے لکھا ہے 25 جلدوں پہ. اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 236 پہ لکھا. تقی الدین خنساری کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. حضرت فضہ کو بھی جناب سیدہ کی کنیز ہے, تو ان کا لکھا کہ وہ حضرت قمر کی بہن کی وہاں ساری تفصیلات ہے. توجہ کہ جب آئے جناب قمر نے مولا کو دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے, میں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوں. مولا نے آزاد کر دیا. جناب فضہ نے کہا کہ میں بھی اگر ان کے گھر میں خاتون ہاں سیدہ ہے جناب رسول خدا سے, تو وہ کنیز میں آئے. تو مولا کے قمر, مولا نے آزاد کر دیا تھا. قمر آپ آزاد ہے. جناب قمر خود کہیں نہیں جاتے تھے, کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا علی کے در پہ رہوں گا. اب ایک مرتبہ جب دونوں خواتین کہنے لگی بچہ میرا, واقعہ ذہنوں میں ہے, آپ نے سن رکھا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. نتیجہ مجھے نیا پیش کرنا ہے. اب بہت سے کہتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, حق تھا تو چھین لیتے. ایک مرتبہ دونوں خواتین آئیں, توجہ جو پہنچ کے انہیں سلام میں نبی نتیجہ نے دی, آپ جیتے رہے, سلامت رہے, آپ آباد رہیں. ایک مرتبہ مولا نے آواز قمر, جب دونوں خواتین بار بار کری بچہ میرا بچہ میرا, مولا نے کہا قمر بچے کے تو ٹکڑے کرو, دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو. آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں, سوچ رہے ہوں گے بچے کا کیا کچھ ہو. ان دو خواتین کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے. توجہ, وہ تھے جناب قمر. انہوں نے جب سنا نا, مولا نے فرمایا کہ بچے کے دو ٹکڑے کر دیجیے اپنی تلوار سے. پھر انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں سوچا کہ اگر مولا کا حکم ہے پھر بچے ہی کے دو ٹکڑے صحیح. ابھی بھی سارا بجنا نہیں ہے. جناب قمر نے تلوار کھینچی, عدالت سے بہت, جیسے ہی آگے بڑھے تلوار اٹھائی بچے پہ چلانے کے لیے, دو ٹکڑے کر دوں. ان دو خواتین میں سے ایک بولی مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسے دے دو. جیسے ہی اس نے کہا بچہ نہیں چاہیے, مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ہے ماں. ابھی بھی سارا بجنا نہیں ہے. ایک مرتبہ سارا بجنا مدینے کا دیکھ رہا تھا, کہ یعنی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دو, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ماں. مولا
نبی ہے اسلام کے بعد. مولا نے کہا اسلام کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے. آپ پہنچ گئے ہیں. مولا زندگی چاہتے ہیں اسلام کی. اور مولا جانتے ہیں جب بچہ جوان ہو گیا نا خود ہی دیکھے گا باپ تو یہ ہے جو پہنچ گئے انہیں سلام. جانے گرامی مولا کائنات جانتے ہیں کہ جوان ہو کے میرے بیٹے مہدی کے پاس کو بہت آ رہے ہیں. اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی مولا نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ مولا جانتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھائی تو سب پرکش کر جائیں. پیغمبر نے وعدہ کیا تھا ہماری ہر روایات میں کہ جب آخری وقت پیغمبر اسلام تو آپ نے کہا علی مجھ سے وعدہ لیجیے میرے پاس آپ اتنے برس تلوار جو اتنی مدت جب تک اسلام مضبوط نہیں ہو جاتا تلوار نہیں اٹھائیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرا وعدہ. تو یا علی آپ کی ناموز سے بھی حرف آئے گا. دروازے پہ لوگ آئیں گے ہتھیار اٹھا کر جن کا کہیں زور نہیں چلتا وہ آپ کو زور چلائیں. اس وقت والا کائنات ایک مطلب آپ سے بننے لگے گا یا رسول اللہ سیدہ پہ حرف آئے میں خاموش رہتا رہوں کہ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا. دیکھیے ایک آدمی ہوتا بے بس. میں بے بس ہوں. میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا. توجہ رہے میرے ساتھ. میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں کسی اور پہ کیوں بات کروں. میں سینکڑوں ہزاروں دسیوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا. لیکن اگر کوئی شیر خدا ہو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک بتاؤں مولا کے اپنے الفاظ ہیں. توجہ جب کوفہ والوں نے جناب مولا حسن مشتبہ کی بات ہمیں عرض کی کہ مولا آپ کے بابا جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہماری محبت کی خاطر مولا سے کہیں ہم بکرا سے بکر کے لے آئیں گے گائے اونٹ جو کہیں گے اچھی طرح سے گوشت کھانا. مولا حسن مشتبہ مسکرائے کہ آپ لوگوں کی محبت سے میں اپنے بابا تک پہنچا دیتا ہوں. کہ بابا جان دوسرے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے کہ ایک مرتبہ گوشت اچھی طرح سے کھا لینا. کہ بیٹا حسن میری طرف سے ان سارے کوفے والوں سے کہہ دو کہ اگر اس بڑھاپے میں اس کمزوری میں جب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر سارے عرب جمع ہو جائیں تو میرے بازو کی تاب نہیں لا سکتے. میں نے میرا بڑھاپا دیکھا سارا عرب جمع ہو جائے میری اس طرح میرے بازو کی کوئی تاب نہیں لا سکتے. سب جمع ہو جائیں تو تب تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اللہ نے جسے اسد اللہ کہا ہو. توجہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی میں جملے بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ خود پہنچ جائیے گا میری آپ میں پوری سمجھ سکتے ہیں. یہ بات حضرات بھی جواب دیا کہ نہیں آگ نہیں لگایا صرف ڈرانے کے لیے آگ لائی. یہ الفاظ وہ کہیں پڑھ رہے ہیں میرے پاس پہنچ گئی ہے میں دیکھیں میرا فکر میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آگ لگائی نہیں تھی ہمارا تو ہے نا آگ لگا دی لیکن نہیں آگ لگائی نہیں ڈرانے کے لیے دروازے پہ آگ لائی تھی. وہ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی ایسے کون سے حالات بن گئے تھے کہ نبی کی بیٹی اور داماد کے گھر پہ مسلمان آگ لے آئے تھے. اگر ہندو ہوتے مشرق ہوتے سکھ ہوتے یہودی ہوتے عیسائی ہوتے تو کہتے ہیں ان کے دین کے وارث یہی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں جانتا ہوں میں سخت ترین باتیں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مشرک یا کافر یہودی عیسائی ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھئی وارث یہی ہیں بیٹی اور دامادی تو وارث ہے پیغمبر کے. لیکن اگر کوئی کہے میں پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں اور دروازے پہ آگ لائے تو سمجھ لو ایمان سوالیہ نشان آ گیا. گرامی سخت ترین دور ہے. مولانا امیر علیہ السلام کہا کہ دروازے کو پھر آئے گا. یہ تو کتابوں میں موجود ہے. میں بھی مسائل کا نہیں آیا مجمع سنے گا میرے باتوں کو میں پڑھوں. یہ بھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے بہت زیادہ وقت لے لوں گا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جان کو ذمہ داری بھی ہے
چاند آگے پیچھے ہو گیا جس میں سے سب مسائل ہوئے ہیں، اسے اس پہ بھی نہیں بولا جا سکتا. یہاں سارے سائنس اور علم کے دشمن ہو. میں نے کچھ نہیں کہا، وہی کاٹ لیجیے گا. پاکستان کے مسائل اسلام ہے اس وقت، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہے. یعنی گرامی بس میں اشاروں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ سمجھ جائیے گا میری باتیں پہنچ جائیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ کے سوال کرتے ہیں کہ جب دروازہ گرایا گیا، میں جانتا ہوں مسائل کے جملے سب جملے بہت سے افراد بہت تلخ انداز سے سنیں گے، لیکن مجھے جواب پیش کرنا. اگر شبہات کا جواب ہم نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ اپنے مقصد کا دفاع ہمارا فریضہ. عزیزان گرامی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر جب دروازہ گرایا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ پہلی مرتبہ دروازے پہ ایک آدمی آیا جو تفصیل ہے. یا علی آپ کو بیعت کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور بیعت کا بھی مسئلہ، بیعت کا بھی جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں میں آج. دیکھیں بیعت کا جنازہ تو پہلے نکلا ہوا ہے، اور بیعت کو کربلا میں دفنایا نہیں جا سکتا، غدیر میں دفنایا نہیں جا سکتا. بیعت کو سقیفہ ہی میں دفنانا پڑے گا. صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب. میں جملے پیش کروں گا، ایک حوالہ دے کے جاؤں گا نوجوانوں کے لیے. اگر کبھی بھی کوئی کہنا بیعت کر لی تھی تو ایسا حوالہ دوں گا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بیعت کا دھبا نہیں لگا سکے گا معصوم علیہ السلام پہ. پہلا آدمی آنے کے بعد یہاں بھی آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، بیعت کی تھی. آپ نے میں بیعت نہیں کروں. دوسرے نے کہا کسی نے، پھر تمہارا کچھ لوگ آئے چند افراد کے ساتھ، نام نہیں کسی کا بھی نہیں جا سکتا. جی آپ کو بیعت کے لیے بلا رہا ہے، جہاں رہا ہے مسجد میں آئیے، آپ بیعت کیجیے. سب نے بیعت کر لی ہے، زیادہ تر لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سے لوگوں نے نہیں کی. آپ آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور اب میرے دروازے پہ مت آنا. میں سب قرآن جمع کر رہا ہوں، گزرے نہیں مولا کے سامنے، اور آپ ہیں. آپ اسی دوران تیسری مرتبہ جس میں 40-50 افراد کے نام بھی، 35 سے زیادہ لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، یہ سب تھے. ان میں سے نام بیان میں نہیں کر سکتا. آپ جا کے سرچ کریں گے، آپ کو مل جائیں گے. اور آنے کے بعد کہا کہ بارک علی کو باہر نکالا بیعت کے لیے. تو اس وقت جناب سیدہ دروازے پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، کہا کہ خبردار واپس چلے جاؤ. علی بن ابی طالب علیہ السلام بیعت نہیں کریں. تم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر علی بیعت کے لیے نہیں آتے میں دروازے کو آگ لگا دوں. جو کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے سب دھمکی دی تھی، آگ نہیں لگائی. تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی پیچھے کھڑی ہوں. ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میرے درخواست ہے کہ ان جملوں کو سن لیجیے گا. بہت ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں. میں ایام فاطمیہ نہیں ہے، لیکن آپ نے خود عنوان دیا بانی مجلس میں، اس لیے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی بہت سے افراد کہتے ہیں بی بی تشریف کیوں نہ ہے. پوری دنیا کا کلچر ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے کہ اگر جنگ یا لڑائی جھگڑا بڑھ جائے تو مؤدب محترم خواتین کو بلایا جاتا ہے. آج بھی چلے جائیے صرف پنجاب میں، اگر خدا نہ کرے لڑائی بڑھ جائے تو کہتے ہیں خاندان کی بزرگ آ رہی ہیں، میں جس کے تم قتل کے لیے آئے ہو میں اس خاندان سے ہوں، تم سے کہتی ہوں لڑائی روک دو. توجہ، میں نے برطانیہ میں پڑھا تھا، وہاں پہ مجھ سے خود برطانیہ میں خود لوگوں نے کہا جو پولیس میں سروس کرتے تھے کہ اگر بعض اوقات فسادات ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خواتین آفیسرز کو لے آؤ. فسادی بھی رک جاتا ہے کہ سامنے خاتون ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. فساد کرنے والا بھی رک جاتا ہے کہ اب فیمیل آفیسر ہے، خاتون آفیسر ہے، اب ہاتھ نہ اٹھانا، اب پتھر نہ چلانا. توجہ، پوری دنیا میں محترم خواتین کو کہا جاتا ہے فساد بڑھنے والا آ جائیے. اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو جسے پیغمبر نے امو ابیہا کہا ہو، تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے بیوی آ سکتی ہے. بیوی تشریف لائی ہے اور بیوی نے آ کے کہا کہ یہ نہ سمجھنا دروازے کے پیچھے ہوں، پردے میں ہوں تو تمہیں پتہ نہیں تھا، بتا رہی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں. بخاری کتاب الاحکام باب رجم الحبلہ، یہ ہے صحیح بخاری کا پورا حوالہ. حدیث نمبر 6448. میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، ریفرنس دے دیا، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. اور
دوسرے خلیفہ کا خطبہ، اس سے بڑا کوئی میں لا بھی نہیں سکتا، اس سے بڑا حوالہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ سقیفہ میں بیعت ہو گئی، بہت سو نے بیعت کر لی، وَخَالَفَنَا عَلِيٌّ وَزُبَيْرٌ، لیکن علی اور زبیر مخالفتیں کرتے رہے، بیعت نہیں کی۔ جب دوسرے خلیفہ فرما رہے علی نے بیعت نہیں کی، پھر تم کون ہو کہنے والے بیعت کر لی تھی؟ اس سے بڑا حوالہ تو نہیں، سب جواب دیں، حیدری توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ گرامی، اس سے بڑا حوالہ تو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کی مخالفت کرتے رہے، بیعت کی، اور صرف آپ نے نہیں، ایک پوری فہرست سے وہاں نام بتایا ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ میں مکمل کر رہا ہوں جہاں کو میں نے بہت وقت لے لیا، وہاں پہ بھی ظاہر مجلس کی آواز آ رہی ہے، بس سن لیجیے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے، ایسا ہی ہے، مدینے کے سب سے بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، مرتے مرتے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ جب بھی کسی نے بیعت مانگی، کیونکہ قبیلے کے سردار کے سارا قبیلہ پیچھے کھڑا تھا، توجہ، اس لیے ان سے بڑے احترام سے بات ہوتی تھی کہ اے سعد بن عبادہ کب بیعت کیجیے گا؟ خبردار مجھ سے بیعت نہ مانگنا، مجھے غدیر یاد ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے۔ ہر میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، میں نے بڑی ذمہ داری سے آپ کے لیے حوالہ دیا ہے، سب نے مانا۔ اب یہ جو حالات ہے، اب یہاں مولا کا پھر بھی سن لیجیے، میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں بڑے حقیقت الفاظ کے اندر کہ جب ایک مرتبہ کسی نے دروازے کو آگ لگا دی اور دروازے کو گرا دیا، لیکن جب کہ وہ دروازے پہ رات لائی، دروازہ گر گیا۔ دروازے تک گرنا تھا، ایک مرتبہ مولا کے کانوں میں آواز آئی، آپ نے قرآن کریم کو فوراً رکھا اور ننگے پیر آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اللہ مولا کے پاس سے گزر سکا، مولا نے ایک ہاتھ کے زبان میں ڈالا جو سب سے پہلے گھر میں آیا، اسے اٹھا کے زمین کے پر اور سینے پہ پاؤں رکھا، اگر پیغمبر اسلام سے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو میں ابھی تجھے جان سے مار دیتا، تجھے نہیں معلوم فاطمہ میری ناموس ہے، میری عزت کا نام فاطمہ ہے۔ کسی نے آواز دی، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، علی کو گرفتار کر لیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب پڑھا نہیں جاتا، میدان گرامی میں تمام کر رہا ہوں جتنی بھی آپ کو میں نے رحمت کی۔ رات کے اس پہر میں مجلس ہے، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس حالت میں بھی جب بی بی نے آواز سنا، جب دروازہ گرا تو بی بی نے آواز دی، یا فضا الیکی، فضا جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آج عنوان حضرت محسن کا ہے، تابوت ہے۔ کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے، بڑے محتاط انداز سے میں نے مسائل کو پیش کیا ہے۔ یہ بھی بی بی کی مظلومیت ہے کہ بی بی کے مسائل کو کھل کے پڑھاتے نہیں جا سکتا۔ آئے میرا رسول اللہ کو فرصہ دینے آئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا میرے 3 نواسے ہیں، حسن ہے، حسین اور ایک محسن ہے، پیغمبر نے خود نام رکھے تھے
جناب محسن کا بھی نام خود رسول خدا نے تجویز کیا تھا اور پھر رو کے فرمایا تھا. یہ آپ جانتے ہیں نا سرور کائنات پہلے سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا مصائب آنے والے ہیں، لیکن سلام جناب امیر و جناب سیدہ پہ تو ان تمام مصائب پہ دونوں نے صبر کیا. اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا. ایک مرتبہ کسی آدمی نے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، علی جنگ نہیں کریں گے. بس جیسے ہی گلے میں رسی ڈالی ہاتھوں کو باندھا لے جانے لگے. ایک مرتبہ خاتون جنت نے مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور آواز دی کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی، خبردار میرے سامنے میرے سر کے تاج علی کو گرفتار نہ کرنا. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی، کون فوج اپنے غلام کو آواز دی فاطمہ سے علی کی ابا کو چھڑوا. اب آپ جانتے ہیں وہ اگلی روایت پڑھی نہیں جا سکتی. تلوار کا دستہ اور سیدہ کا دست مبارک بس کسی ملعون نے نہ جانے تازیانہ کیسے اٹھایا تلوار کا وہ دستہ. بس ایک مرتبہ بی بی کے ہاتھ سے ابا کا چھوٹنا تھا. بی بی نے آواز دی ام ایمن فضا مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے چلو، میرے بابا کے مرقد پہ، میرے بابا کے روضے پہ. آپ جانتے ہیں نا بی بی چل نہیں پا رہی تھی، ایک مرتبہ سہارا دیا. بی بی نے ہاتھوں کو رکھا کہ میرے بابا کی ردا لا دو. بی بی نے اپنے بابا کی ابا کو اپنے سر پہ رکھا، امانے کو کھولا سر پہ رکھا، سہارا دے کے بیویاں لے کے چلی. جناب خاتون جنت کو وہاں مولا علی کو مسجد میں لے گئے. بار بار کہتے تھے یا علی بیعت کیجئے، مولا بار بار انکار کرتے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بالوں کو بکھرایا. روضہ رسول پیغمبر کی قبر مبارک آپ کے اپنے گھر میں ہے، تو جناب سیدہ وہاں پہ آئیں گھر میں. ایک مرتبہ بالوں کو بکھرایا کہ بابا علی کا حق چھن گیا میں خاموش رہی، بابا میرے بچے گھر میں یتیموں کی طرح سے رہتے ہیں میں خاموش رہی، بابا ہمارے گھر میں فاقے ہوئے میں خاموش رہی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میں خاموش رہی. لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کو گرفتار کیا گیا، بابا میں بددعا کرنے آئی ہوں. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی کہ سلمان فوراً روضہ رسول پہ جائیے، بنت رسالت بددعا کرنے والی ہے. کہ مولا میں آپ کو یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہ سلمان آپ دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، فوراً سیدہ سے کہیے علی نے کہا ہے میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجیے گا. جناب سلمان چلے، بہت تیزی سے آئے. جیسے گھر آئے آواز دی فضا ذرا سیدہ سے کہیے میں اندر آنے والا ہوں. جناب سلمان بھی جانتے ہیں بیوی نے بالوں کو بکھرا دیا ہوگا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دی سلمان کیا بات ہے؟ کہ بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ آپ بددعا نہ کیجیے گا. بی بی نے آواز دی بابا میں علی کی خاطر آئی تھی، میں علی کی خاطر بغیر بددعا کیے میں واپس آ رہی ہوں. اجرکم اللہ. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت نہیں رہا. میں جانتا ہوں جب تابوت برآمد ہوگا بہت کم دنیا میں جناب محسن کا تابوت برآمد ہوتا ہے. آج جناب محسن کا تابوت برآمد ہوگا. میں ایک سوال کروں آپ سے، دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے زیادہ سے زیادہ لوگ آئے، جب میرا جنازہ ہو، میری نشیہ جنازہ ہو، زیادہ لوگ ہو. ہائے جناب سیدہ بی بی نے مولا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ یعنی جنہوں نے آپ سے بیعت توڑی ہے میرے جنازے میں نہ آئے، یہ میرے جنازے میں نہ آئے، کوئی میرے جنازے میں نہ آئے. صرف 14 افراد جنازے میں تھے جن کے نام مولا علی کو بی بی نے لکھوائے. جناب عقیل ہے، جناب عبداللہ بن جعفر تیار ہے، بھائی قریبی جناب سلمان، جناب یہ قریبی ترین افراد. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ مولا ہاتھوں پہ لے کے آئے ہوں، میرا دل کہتا ہے مولا حسین کہیں گے بابا آج آپ نے محسن کی شہادت دی ہے، کل میں کربلا میں علی اصغر کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. آج جناب سیدہ کو آپ ہمیشہ 2 بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کا پرسہ، حسین ابن علی کی کٹی رگوں کا پرسہ. آج بی بی اس بیٹے کا پرسہ جو فخر علی اصغر ہے،
حضرت بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین نے اصحاب رسول کے جنازے بڑی تعظیم سے اٹھا لیے تھے. جناب عباس کے بازو اٹھائے, جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھایا, لیکن جب جناب علی اصغر کو اٹھایا تو 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے اور بار بار کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. میرا دل کہتا ہے مولا علی نے بھی جب ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا ہوگا تو کہا ہوگا یا رسول اللہ اتنی تنہائی میں جنازے نہیں اٹھائے جاتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا سلام میرے اس بھائی پہ جس نے جناب محسن کا بھی تابوت اٹھایا. حق تو یہی ہے جب ہر امام کے لیے تابوت اٹھا رہے ہیں, سیدہ کے اس بیٹے کا بھی تابوت. لیکن آج اگر کوئی اولاد سے پریشان ہے, اگر کوئی بے اولاد ہو تو اپنی منت مانے گا, اور اگر اولاد والا پریشان ہو وہ بھی اولاد کو ذہن میں لائے. پھر سوچے سیدہ نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. کبھی رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں چھوٹی سی قبر بنانے والے مولا. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. آج جناب محسن کی شہادت کیسے, میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا. آئیں ذرا مولا حسن سے پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کس حالت میں تھی جب دروازے پہ کوئی لوگ آئے. اگر آج ابھی بھی کوئی نہ رو سکے تو میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. مولا فرماتے ہیں میری ماں صحن میں چکی پیس رہی تھی. جب کچھ لوگوں نے دروازے پہ دستک دی, میری والدہ نے دیکھا کہ دروازے پہ بہت زیادہ ہجوم ہے. میری ماں نے فوراً سر پہ برقع رکھا, تیزی سے آگے بڑھی, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا جو میں پہلے پڑھ چکا, لیکن جیسے کسی نے آگ لگائی دروازہ گرا, بی بی نے جلتا ہوا دروازہ روکا, آواز فضا. میں کہوں گا بی بی آپ میں اور آپ کے بیٹے حسین میں بڑی مماثلت ہے, دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, لیکن فرق ہے ماں کی پسلیاں چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپیں. اجرکم اللہ. بس بھائی تابوت برآمد ہو گیا. میں آخری جملے, ابھی جب آپ تابوت کو سہارا دیں گے تو کہیے گا السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا, اے بنت رسالت آپ کو سلام. آپ کا الٹا ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا. جب مرحوم آقا اصفہانی سے کسی نے پوچھا, آقا نجف کے ممبروں سے بڑے بڑے علماء ذاکرین سب یہ جملہ پڑھتے ہیں, جناب سیدہ دروازہ گرنے کے بعد الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. مرحوم اجل شیخ محمد حسین اصفہانی سے سوال کیا, آقا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ آقا نے گریہ کر کے فرمایا نہیں, روایت یوں نہیں ہے, بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی, بلکہ روایت یہ ہے بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی. سیدہ اتنی زخمی تھی. یا حسین